سورۃ البقرہ کے 30ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اخت معقل ابن یسار طلقها زوجها۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ فَتَرَكَهَا حَتَّى انقضت عدتها۔ وہ طلاق رجی تھی، ایک طلاق رجی دی اور پھر انہوں نے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ ایک طلاق رجی دی یا دو طلاق رجی دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اور جب رجوع نہ کیا جائے اور عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد باہمی رضامندی سے نکاح کرنا ضروری ہے اگر صلح کرنا چاہیں۔ فخطبها، تو عدت کے بعد پھر احساس ہوا اور ان کے شوہر نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کی زوجہ اس کے لیے راضی تھیں۔ فابا معقل، تو حضرت معقل بن یسار نے انکار کر دیا اور آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میری بہن کو اس نے طلاق کیوں دی، اور پھر طلاق رجی دی تھی اور رجوع بھی نہیں کیا عدت میں، تو اب میں یہ نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ This is the beginning of the 30th ruku of Surah Al-Baqarah, and this is the 14th ruku of the second juz. The verse number is 232. The occasion of revelation of this verse is mentioned in Sahih al-Bukhari. It is narrated from Sayyidina Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu that the husband of the sister of Hazrat Ma'qal bin Yasar radiyallahu ta'ala anhu divorced her. He left her until her waiting period had ended. It was a raj'i divorce. He gave one raj'i divorce and then did not take her back until the waiting period had passed. And we know that if one raj'i divorce or two raj'i divorces are given, the ruling is that reconciliation can take place during the waiting period. Whereas if he does not take her back and the waiting period expires, then after that, if they wish to reconcile, a new nikah must be performed with mutual consent. So then after the waiting period, he realized this and sent her a marriage proposal, and she was willing to marry him. But Hazrat Ma'qal bin Yasar radiyallahu ta'ala anhu refused and became angry. He said, "Why did he divorce my sister? He gave her a raj'i divorce and did not take her back during the iddah period. Now I will not allow this marriage to take place." Then this blessed verse of the Qur'an was revealed. اور ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ منع کیا گیا کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے عدت گزار لی، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ باہمی طور پر رضامند ہیں، ایک طلاق رجی ہو یا دو طلاق رجی ہوں، یا ایک طلاق بائن ہو یا دو طلاق بائن ہو، تو بغیر حلال شرعی کے نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو اے عورتوں کے والیوں،
تم انہیں نہ روکو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت معقل بن یسار نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا اور میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور جب انہیں مسئلہ بیان کیا جائے تو فوراً وہ جھک جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جیسے ہی نازل ہوئی، حضرت معقل بن یسار نے سنی، آپ نے فوراً اپنے معاملے سے رجوع کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب قرآن پاک کی آیات سنیں، قرآن کا مسئلہ سیکھیں تو فوراً اپنی غلطی کا احساس کریں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. And when you divorce women and their prescribed time is complete, then O carers of the women, do not stop them from marrying their husbands when they both reach mutual consent according to the Sharia. In this verse, it is explained that a woman who has been divorced, completed her waiting period, and now wishes to marry the same person again while both parties are mutually agreeable, then it is prohibited to prevent them from doing so. Whether it is one or two raj'i divorces or one or two ba'in divorces, the nikah can be performed again without halala. So, O guardians of women, do not prevent them from doing so when this is the situation. When this verse of the Qur'an was revealed, Sayyidina Ma'qal bin Yasar radiyallahu ta'ala anhu lowered his head and said, I will act upon the command of Allah subhanahu wa ta'ala and I will not become an obstacle. This is the characteristic of the people of Allah subhanahu wa ta'ala. When the verses of the Qur'an are recited before them and when a ruling is explained to them, they immediately submit. As soon as Sayyidina Ma'qal bin Yasar radiyallahu ta'ala anhu heard this verse of the Qur'an, he immediately withdrew from his position and corrected his matter. We should also do the same. When we hear the verses of the Qur'an and when we learn a ruling from the Qur'an, we should immediately recognize our mistake and correct our affairs. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ شرعی طور پر یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نکاح کے معاملات میں تعاون کریں اور رکاوٹ نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے، اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ نکاح کے معاملات کو آسان کیا گیا اور جو غلط کام ہے ان کو مشکل بنایا گیا اور اس غلط کام پر سخت سزائیں رکھی گئیں۔ لیکن ہندوانہ رسومات کی وجہ سے جہیز کے معاملات اور شادی کی ناجائز رسومات اور لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرنے کی جو عادت پڑ گئی ہمارے معاشرے میں، اس سے ہمارے معاشرے میں حلال کام یعنی شادی نکاح مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسی رسومات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامیاب نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن یہاں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ خرچہ بھی بہت کرتے ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہ جانے کیا ہوا، کس کی نظر لگ گئی، کس نے جادو کر دیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں آفتیں بلائی ہی ہیں، تو جب شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے اور گناہ کیے جائیں تو گناہوں کی نحوستیں بسا اوقات آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان ناجائز رسومات سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
This counsel is given to the one who, from amongst you, believes in Allah and the Day of Judgment. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. This is more virtuous and purer for you, and Allah knows and you know not. According to the Sharia, we are commanded to cooperate in matters of marriage and not become obstacles. The style and manner of the Qur'an and the style of Islam is that matters of marriage have been made easy, while wrongful actions have been made difficult and severe punishments have been prescribed for them. However, because of Hindu customs and traditions, unlawful wedding customs, the habit of spending so much money on weddings, all of this has made weddings and nikah difficult in our society. We should be against such customs. The Prophet ﷺ said, the most blessed marriage is the one in which the expenditure is least. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. But here it is very saddening that people spend a great deal of money and then also commit actions that anger Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then they say, who knows what happened? Who cast this evil eye upon us? Who committed black magic upon us? Ever since the marriage, calamities have continually afflicted this household. Whereas they do not understand that when Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam are disobeyed and sins are committed on the occasion of marriage, the evil consequences of sins can sometimes arise. May Allah subhanahu wa ta'ala grant everyone understanding. Ameen ya Rabbal Alameen.